جعلتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ بے شک یہ تمہاری ملت ہے جو در حقیقت ایک ہی ملت ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنے دین میں مختلف فرقے بنا لیے، وہ سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ تمہاری امت ایک امت ہے، اور اس آیت میں تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ اب امت اس قوم یا لوگوں کی اس جماعت کو کہتے ہیں جو ایک دین کے اوپر اکٹھی ہو جائے۔ نفس دین پر بھی امت کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور یہاں مراد یہ ہے کہ روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ملت اور ایک دین کی دعوت دی گئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ کی طرف سے روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے صرف ایک ملت اور ایک دین کی دعوت دی گئی ہے، اور جتنے بھی نبی آئے وہ سب اسی دین کی دعوت لے کر آئے، اور انہوں نے اسی دین کی دعوت دی، اور سب کا دین اسلام ہے۔ سب کا دین، جتنے بھی نبی آئے انہوں نے صرف اسی ایک دین کی دعوت دی ہے، ایک ملت کی دعوت دی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی نوح کو وصیت کی تھی، اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ کرو، اور یعنی علیحدہ علیحدہ نہ ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک ملت اور ایک دین کی دعوت دی گئی ہے روئے زمین کے تمام لوگوں کو جن سے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت کر دی گئی کہ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی نوح کو وصیت کی تھی، اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، یعنی سب نبیوں کو ایک ہی وصیت کی گئی تھی جن سے، ایک ہی دین مقرر کیا گیا تھا سب کے لیے۔ لہٰذا اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جو اصول اور عقائد تمام انبیاء علیہم السلام میں مشترک ہیں ان کو دین کہتے ہیں۔ وہ اصول اور وہ عقائد جو تمام نبی لے کر آئے ان میں جو چیزیں مشترک ہیں اس کو دین کہتے ہیں۔ اب تمام نبیوں نے یہ دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو، وہی سب کا خالق ہے اور رازق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کو ایک نہیں ماننا، یا وہ سب کا خالق نہیں ہے، وہ سب کا رازق نہیں۔ سب نبی ایک ہی پیغام لے کر آئے، ایک ہی دعوت لے کر آئے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ ہی سب کا خالق ہے، اللہ ہی سب کا رازق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب نبی یہ پیغام لے کر آئے۔ اللہ کے جو رسول ہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور اللہ کے سچے اور برگزیدہ بندے ہیں۔ سب نبی یہی پیغام لے کر آئے۔ تمام فرشتے، تمام آسمانی صحائف
اور کتابیں برحق ہیں۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ان 4 میں سے یہ کتاب برحق ہے، دوسری کتاب برحق نہیں ہے۔ ہر اچھی چیز اور بری چیز اللہ کی تقدیر سے وابستہ ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء یہی دعوت اور یہی پیغام اور یہی تعلیم لے کر آئی جن سے۔ سب نے کہا کہ قتل، زنا، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ سب نے کہا کہ اللہ کے احکام کو ماننا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا فرض ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اصول اور عقائد تمام انبیاء علیہم السلام میں کامن ہے وہ اس کو دین کہا جاتا ہے، اور دین ہے ہی وہ جو تمام انبیاء لے کر آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی نے اس کے اندر کسی چیز کو کسی دوسرے نبی سے مختلف بیان کیا ہو۔ سب نے، تمام انبیاء نے یہ پیغام دیا کہ قیامت قائم ہوگی۔ سب نبیوں کی تعلیم یہی تھی۔ مرنے کے بعد بندوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا، پھر ان میں سے جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو بدکار اور کافر ہوں گے ان کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رکھا جائے گا۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے انہی چیزوں کی دعوت دی، اور یہی سب کا دین واحد ہے، یہی سب کا واحد دین ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بے شک یہ تمہاری ملت ہے جو در حقیقت ایک ہی ملت ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم میری ہی عبادت کرو جان سے۔ سب جو اصول اور عقائد تھے وہ تمام انبیاء علیہم السلام میں مشترک تھے، اور اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہر نبی کی شریعت میں عبادت کے طریقے مختلف تھے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نبی نے کہا کہ حساب کتاب ہوگا، قیامت قائم ہوگی، پھر حساب کتاب کے بعد سب نیک جنت میں جائیں گے، گناہگار دوزخ میں جائیں گے۔ کسی دوسرے نبی نے اس کے کوئی برخلاف کوئی دوسری بات کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر نبی نے ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ کے احکام کو ماننا ہے، سب نے کہا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا فرض ہے، سب نے کہا۔ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، سب نے کہا۔ قتل، زنا، جھوٹ یہ بولنا حرام ہے، یہ سب نے کہا۔ قیامت قائم ہوگی، یہ سب نے کہا۔ مرنے کے بعد بندوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا، سب نے کہا۔ نیک لوگوں جنت میں جائیں گے، بدکار دوزخ میں جائیں گے، اور کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، سب نے کہا۔ اور یہی سب کا واحد دین تھا، یہی دین تھا۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر نبی کی شریعت میں جو عبادت کے طریقے ہیں وہ مختلف تھے، جو ان نبیوں نے اپنے اپنے زمانے کے حالات اور رسم و رواج کے اعتبار سے مقرر فرمائے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک خاص شریعت اور مخصوص راستہ معین کر دیا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت حرام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت حرام تھا جون سے، یعنی معلوم ہوا کہ ہر نبی کی شریعت میں دین ایک تھا، اس کے احکامات ایک تھے، پیغام ایک تھا، جتنے نبی لائے تھے، مگر ہر نبی کی شریعت میں عبادت کے طریقے مختلف تھے اور الگ الگ تھے، جو اپنے اپنے زمانے کے حالات اور رسم و رواج کے مطابق اختیار کیے گئے تھے جن سے۔ تو
اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت حرام تھا، اور قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ قربانی کو، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو آگ لے جاتی تھی۔ ہماری شریعت میں یہ حلال ہے۔ اچھا، اب پچھلی شریعتوں میں تیمم کی اجازت نہیں تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمم کی اجازت دی گئی۔ پچھلی شریعتوں میں مسجد کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھنا جائز ہی نہیں تھی، مگر ہماری شریعت میں ہر پاک زمین پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر نبی کی شریعت میں عبادت کے طریقے مختلف ضرور ہوئے ہیں، مگر تمام نبی دین ایک لے کر آئے تھے، اور ایک ہی پیغام انہوں نے ابتدا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی پیغام آگے دیا۔ پہلی شریعتوں میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیم جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ یعنی معلوم ہوا کہ ہر نبی کی شریعت میں عبادت کے طریقے کچھ مختلف تھے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت حرام تھا، ہمارے لیے حلال ہے۔ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو آگ جلا کر لے جاتی تھی، ہماری شریعت میں اس کا دوسرا طریقہ ہے۔ پچھلی شریعتوں میں تیمم کی اجازت ہی نہیں تھی، کوئی سہولت ہی نہیں تھی، ہمیں تیمم کی اجازت دی گئی۔ مسجد کے علاوہ کہیں پہلی شریعتوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہر پاک جگہ پر ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ دین ایک تھا، مگر ہر نبی کی شریعت میں عبادت کے طریقے اپنے اپنے زمانے کے حالات اور رسم و رواج کے مطابق الگ الگ تھے، علیحدہ تھے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے، یعنی بے دینوں نے اپنے اپنے دین میں اختلاف کیا اور مختلف فرقے بنا لیے، مختلف فرقے انہوں نے بنا لیے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور انہوں نے اپنے دین میں مختلف فرقے بنا لیے، وہ سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا اور مختلف فرقے بنا لیے۔ یہاں سے معلوم ہوا اس آیہ کریمہ سے کہ دین میں فرقے بنانے کی اجازت نہیں ہے، فرقے بنانے کی بلکہ مذمت کی گئی ہے، بلکہ احادیث میں بھی دین میں فرقہ بنانے کی ممانعت کی گئی ہے کہ دین کے اندر تو اس کی اجازت۔ ہاں، ہر نبی کی شریعت میں عبادت کے طریقے ضرور مختلف تھے، مگر اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی کہ جو دین کے اصول ہیں یا عقائد ہیں ان میں فرقے بنا لیے جائیں جو ان سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود کے 71 یا 72 فرقے تھے اور نصارہ کے بھی اتنے فرقے تھے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ جبکہ دین میں فرقہ بنانے کی تو نہ قرآن نے اجازت دی اور نہ حدیث نے اجازت دی۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے جو حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا، سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، انہوں نے فرمایا کہ جیسے کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر تمام فرقے دوزخ میں ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا، جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ تو فرقے بنانے کی اجازت نہیں تھی دین میں، یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے دین میں مختلف فرقے بنا لیے، كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، وہ سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں معلوم نہیں کہ سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔